السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید النساء العالمین فاطمہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی خدیجہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ وضع حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا؟ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ ان سب حالات میں حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا؟ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھی۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 138 میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی درخواست کی۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے براہ راست پیغمبر اسلام سے شادی کی بات کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے کیا، اور سب نے ہی اس بات سے اتفاق کیا، اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقررہ پر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین اور با اثر شخصیات میں سے ایک تھیں، لیکن جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرمایا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور کہنے لگی خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی۔ اس لیے اس شادی کے واقعہ کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوہ سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر الاقبا میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا کہ آج کسی کو بھی خدیجہ کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا۔
خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے لیے کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ چنانچہ آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولیں تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر حضرت خدیجہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ اور موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔